آج تک دنیا کو بتایا ہی نہیں گیا کہ شہادت حسین کا راز کیا تھا۔ مولوی نے کہہ کر بچوں کو چپ کروا دیا کہ نماز بچانے گئے تھے حسین۔ ذرا غور سے سنیں، نماز ہی نہیں بچا گیا، نماز بھی بچا گیا۔ یہ جو آیا ہے کربلا میں، یہ راز کیا تھا؟ ابھی تک وہ راز نسلوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ ڈاکٹر اقبال نے اس راز کی ایک جھلک پڑھی تھی اور اس نے کربلا کی کہانی کو یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ یہاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ یہ تو راز ہی کوئی کمال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم رواحین میں تمام روحیں کھڑی تھیں جس وقت اللہ پاک نے فرمایا، کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ آپ نے سنا ہوگا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا۔ یہ عشق کی ہی بات ہے۔ کم از کم 1.25 انبیاء کے ہاتھ بلند ہوئے، فرماتے ہیں کہ ہم عشق کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وعدہ یہاں کرو، عمل میں تمہارا وہاں دیکھوں گا۔ پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ پاک نے فرمایا عشق کرو گے؟ فرمایا کروں گا۔ ابھی عشق کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ گھر میں ان کے بغاوت پھیل گئی، بیٹا نافرمان نکلا۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیتوں سے یہ واضح ہے کہ ان کے بیٹوں میں ایک بیٹا نافرمان تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے اپنے عشق کو مکمل نہ کر سکیں۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ وہاں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بیوی اور بیٹا چھوڑ کے پہاڑ پر چلے گئے، عشق ختم۔ ایک ایک نبی کی کہانی پڑھو فقط طویل ہے۔ ان تمام نبیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد نبی تھا جو عشق میں بہت آگے نکل آیا، جس نے بہت قربانیاں دی تھیں عشق میں۔ آپ کو بات سمجھانے میں اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں۔ بہت آگے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر امتحان میں وہ پاس ہو گئے، لیکن ایک امتحان میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئی۔ جب فرمایا گیا اے ابراہیم عشق کرو گے؟ فرمایا گیا عشق کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میری راہ میں مال قربان کرنا پڑے گا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیثیت اس کی کیا ہے؟ فرمایا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ کہا قیمت تھوڑی ہے، یعنی کہ ہر لحاظ میں وہ اپنے امتحان کو پاس کرتے گئے۔ فرمایا اتنا عشق کرتے ہو اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہت عشق ہے۔ بہت آگے نکل آئے، ایک منزل پر آواز دی گئی اے ابراہیم اب میں عشق کی ایک اور جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مالک سے حکم کیجیے۔ فرمایا اے ابراہیم بیٹے کی گردن پر چھری رکھ۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی تو ندا آئی اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں ہے۔ فرمایا مالک اتنا کچھ دے دیا اب بھی عاشق نہیں؟ فرمایا اے ابراہیم پٹی کیوں باندھی؟ پٹی کیوں باندھی گئی؟ فرمایا اے اللہ پاک وہ میرا بیٹا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میری محبت میں کوئی اور محبت آ جائے، محبت کے ساتھ محبت جوڑی تو جوڑی ہی کیوں، اٹھ جا، خلیل ہو گیا، عاشق نہیں ہے۔ فرمایا اے اللہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر عاشق کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا انتظار کر، کم از کم 61 ہجری کا۔ راز سنیں، فرمایا گیا 61 ہجری کو آنا، میں تجھے بتا دوں گا کہ عاشق کیا ہوتا ہے۔ علامہ نقوی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر نبی نے عشق کا امتحان دیا اور ہر نبی کو ایک منزل پہ آ کے کہنا پڑا میرے اللہ بس، میرے مالک بس۔ ہر منزل پہ آ کے نبی رک گیا کہ میرے مالک اب بس۔ علامہ نقوی کہتے ہیں واحد کربلا میں بطول کا بیٹا حسین، اللہ کو کہنا پڑا حسین بس۔ حسین نے کہا نہیں میرے مالک میں عشق کا امتحان دوں گا۔ میدان کا وہ راز صبح سے لے کر شام تک لاشیں اٹھا کر، وہ بادشاہ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں تر انبیاء کربلا کے ٹیلوں پر آ گئے۔ ذرا جملہ سنیے غور سے، ایمان تازہ کیجیے۔ حسین پاک کربلا کے میدان پر تنہا کھڑے ہیں، کربلا کے ٹیلوں پر انبیاء کرام چپ کھڑے ہیں۔ زخمی بادشاہ حسین نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار میرا عشق دیکھ، زمین پر آ کر میرے قریب آ کے میرا عشق دیکھ۔ کم از کم 1.25 نبیوں کی نظریں حسین پاک پہ تھی کہ حسین اب کیا دے گا، اتنا کچھ دینے کے بعد اب حسین کیا دے گا۔ یکلخت ابلیس کربلا کے ٹیلے پر آ گیا۔ جب ابلیس نے زمین پر دیکھا کہ آج وہ یہاں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ نور توحید کو کربلا کے ٹیلے پر دیکھا، ابلیس نے کہا آج وحدت کے پردے کو چھوڑ کر کربلا کے جنگل میں کیوں اترا؟ نور توحید کو ابلیس نے آواز دے کر کہا کہ آج تو وحدت کا پردہ چھوڑ کر کیوں آیا ہے؟ یہاں سے نور توحید سے آواز آئی ابلیس جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو نے کہا تھا کہ میں ہدایت کے رستے پر بیٹھوں گا، میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، تو میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ابلیس تو میرا نام و نشان نہیں مٹا سکتا، تو میرا نام نہیں مٹا سکتا، میں نے حسین کی وجہ سے کہا تھا۔
راز سنیے حسین کی شہادت کا۔ ابلیس نے کہا اچھا یہ ہے وہ ہیرا جسے تو نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، کیا کیا دیا ہے اس نے؟ حسین نے آواز سے توحید آئی، چھوڑا ہی کیا ہے حسین نے، صبح سے لے کر شام تک اس نے کوئی چیز پیاری ہے ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ میں اللہ پاک کے عشق میں دوں یا نہ دوں، سوچا ہی نہیں، بس دے دیا۔ ابلیس نے کہا اب فرمایا گیا اب یہ مجھے سجدہ کرنے لگا ہے۔ سجدہ کیسے کرے گا؟ فرمایا یہ گرم ریت کے ٹیلے پر لہو کے ساتھ وضو کر کے بیٹوں کی لاشوں کے درمیان کہے گا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا پھر ایسا سجدہ نہ دکھا، پھر عشق دکھانا ہے تو مجھے پورا دکھا۔ آواز توحید آئی، ابلیس کیا دیکھنا چاہتا ہے تو؟ اب کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تیرے عشق کی معراج کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا تو ہے خالق، سورج ہے تیری مخلوق، سورج کو حکم کر بحیثیت خالق کے سورج کو کہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے، اکیلے حسین کے جسم پر ڈال دے۔ ابلیس نے کہا پھر میں دیکھوں گا یہ سجدہ کیسے کرے گا۔ جاؤ جا کے ابھی علماء اسلام کے سر پر قرآن رکھے پوچھو کہ 10 محرم کو پوری کائنات میں تاریکی کیوں تھی، اندھیرا کیوں تھا پوری کائنات میں؟ سورج نے پوری کائنات سے اپنی تمازت اپنی گرمی کو لپیٹا، سوا نیزے پر سورج آ گیا، سورج نے اپنی پوری تمازت زخمی حسین کے جسم مبارک پر ڈال دی۔ کربلا کے ٹیلے پر کھڑے نبیوں نے سوچنا شروع کر دیا، آدم علیہ السلام کی آنکھوں پر انہوں نے اپنے ہاتھ رکھ دیے، نبی کے گھٹنے کربلا کی ریت پر آ گئے، انبیاء کی آواز آئی حسین عشق پورا کر دے، حسین عشق پورا کر دے۔ ادھر ابلیس نے اپنی قوتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آ گئے، سورج سوا نیزے پر آ گیا، حسین سجدہ نہ کرے، حسین سجدہ نہ کرے۔ ابلیس اپنی چالیں چل رہا تھا کہ حسین سجدہ نہ کریں، لیکن حسین نے نعت علی پڑھ کر جیسے ہی انگڑائی لی پورے جسم سے خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے۔ حسین نے کربلا کی ریت پر گھٹنے ٹیکے، ادھر سے 9 لاکھ تیر آیا، حسین نے ان کی سوچوں پر قدم رکھا، ادھر سے حسین نے سر زمین پر رکھا، سجدہ کیا اور سجدہ رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ جیسے ہی حسین پاک نے سجدے میں جا کر اللہ کی تسبیح کو پڑھا، ادھر حسین کی تسبیح کی آواز گونجی، انبیاء کی آوازیں آئیں، مرحبا حسین، مرحبا حسین۔ ابلیس نے یہ معاملہ دیکھا، پریشان ہو گیا، کربلا کا ٹیلہ چھوڑ دیا۔ آواز قدرت آئی کہ اب کہاں جا رہا ہے اے ابلیس؟ ابلیس نے کہا تیری ربوبیت کی قسم، اگر تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا تو میں کبھی بھی سجدے سے انکار نہ کرتا۔ السلام علیکہ یا